دیکھیں جی، چین کو جہاں باس کرنے کی ضرورت ہوگی چین باس کرے گا. یہ بیگ صاحب بھول جاتے ہیں کہ جب چینی آئے تھے یہاں سی پیک کے چکر میں کام کرنے تو ایک ایک انسیڈنٹ ہوا تھا خانے وال میں، جس میں انہوں نے آپ کے پولیس والوں کی پٹائی کر دی تھی، ان کی گاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چینی جو ہیں وہ کوئی زیادہ رحم دل کیپٹلسٹ فورس ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے. جہاں ان کو، اور یہ بھی آپ مت بھولیں کہ جس زمانے میں ہم زیادہ شد و مت سے ٹیررزم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے دنیا بھر میں، تو اس وقت ایک سال کے اندر کچھ 7-8 دفعہ چائنا نے آپ کے ساتھ بارڈر بند کر دیا تھا پاکستان کے ساتھ. ہوں سو وہ دوست ہیں، لیکن 1965 والی جب انہوں نے سب کچھ کھول دیا تھا، وہ اپنا انٹرسٹ، اپنی جیو پولیٹیکل گینز وہ دیکھتے ہیں. یہ کوئی، اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی ملک کو. یہ ہمارے ہاں یہ پنجابی سٹائل میں لگا رہتا ہے کہ جناب ہم دوست ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، تو سب کچھ جائز ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. یوں جیو پالیٹکس نہیں کھیلی جاتی، نہ ہوتی ہے کہیں بھی دنیا میں. اچھا، یہ میں اگلا ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں ایک اور یہ سوال ہے عابد خان رچنوی کا. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ نے جو ٹیرف وار چھیڑ دی ہے اس سے امریکہ کا وفاق اور بالخصوص دنیا بھر میں امریکی اجارہ داری قائم رہے گی، اور کیا بین الاقوامی طاقتوں کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جی ٹینشن بالکل ہے، اور اس میں چائنا کو بھی اس وقت امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑی مارکیٹ جو چائنا کے لیے ہے وہ امریکہ ہے. اور اس لیے اگر ٹیرفس لگتے ہیں تو صرف امریکہ کا تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، شور مچتا آواز آ رہی ہے امریکہ میں، کبھی سٹاک گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، یہ وہ. چائنا کی نہ ہم اتنی خبر رکھتے ہیں، نہ ہمیں یوں ہے اتنی انفارمیشن، بٹ پرابلم تو ہے. اور میرے خیال میں جو ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس امریکہ کیا کرتا تھا کہ ہر جگہ بھی ڈیموکریسی کے چکر میں ادھر گھس جاؤ، ادھر اس کو یہ کہہ دو، وہ کر دو، وہ نہیں ہے. مطلب کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ایک ڈاؤن ٹو ارتھ کیپٹلسٹ، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اتھارٹیرین قسم کے آدمی ہیں. ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کے کوئی پرنسپلز یا آئیڈیلز نہیں ہیں سوائے یہ کہ بھئی پیسہ بناؤ، طاقت حاصل کرو. اور اس میں ظاہر ہے یہ بہت ساری احمقانہ باتیں بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ اپنے پرانے دوست جو ہیں یورپینز، ان تک کا انہوں نے چھوڑ دیا ہے ہاتھ. تو جواب یہ ہے جی کہ جو ٹریڈیشنل طاقت تھی امریکہ وہ ویسی نہیں رہے گی. پہلے ہوتا تھا کہ بھئی اگر کسی نے کوئی ہو رہا ہے تو ایک امید لگی رہتی تھی کہ اچھا یار اگر ڈیموکریسی کو پرابلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کا پرابلم ہے، تو چلو یار امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ بالکل ظاہر ہے نہیں ہوگا. جی سو دیٹ وے ایک سینٹر امریکہ وہ نہیں رہے گا. دوسرا یہ کہ یورپین یونین کو ٹائم لگے گا. یورپین یونین میں کنسنسس بلڈنگ اور بہت ساری کلیئرٹی چاہیے. تو آگے آ کے یورپین یونین بھی اپنا ایک الگ ظاہر ہے اسٹیبلش ہوگا. چائنا تو آلریڈی ایک ہے، چائنا کا انفلوئنس، چائنا اور رشیا جو ہیں وہ کٹھے ایک ایک ڈپینڈنس رشیا کی چائنا کے ساتھ ہے، چائنا کے تعلقات ہیں. اس میں ظاہر ہے ریسورس کی ایکسپلائٹیشن جو ہے اس پہ ہوگا، جھگڑے بھی ہوں گے. جیسے وہ لیتھیم کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور دنیا کا میپ بہت ہی دلچسپ ہوگا. مطلب یہ کہ ایک گفتگو یورپ میں تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو گرین لینڈ کر رہے ہیں ٹرمپ، تو ایسا نہ ہو کہ یہ گرین لینڈ لے لیں اور پھر پوٹن کو کہیں کہ اچھا بھائی تم نے یوکرین رکھنا ہے تو یوکرین رکھ لو. تو وہ جو
پرانی جو تھی، جس طرح بساط تھی گلوبل پالیٹکس کی، وہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں بالکل تبدیل ہوگی. دیکھیں، بنگلہ دیشی ریڈیکلائزیشن جب تک رضا کا کنیکشن بحال ہوتا ہے، ریڈیکلائزیشن میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، بات ہو رہی تھی، بالکل ریڈیکلائزیشن بلکہ یہ ایک بیسک چینج ہے جو کہ بنگلہ دیش میں پچھلے کوئی 1 دہائی سے زیادہ سے آیا ہے. بنگلہ دیشی سوسائٹی کہ جو ہم کہتے تھے کہ جی بڑی سیکولر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اب اتنی سیکولر رہی نہیں. اسلامزم، کنزرویٹزم، ریڈیکلزم بھی بڑھ گیا ہے. اور دوسری طرف اٹس آلسو کاؤنٹر پوائنٹ ٹو گروئنگ ریلیجس رائٹ، انفلوئنس آف ریلیجس رائٹ ان انڈیا. سو اس کا اب وہ جو پرانا، جس وجہ سے وہ پرانا جو ایک تعلق ہندوستان اور بنگلہ دیش کا تھا، اس میں مسائل ہیں جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کے ٹیکٹیکل ریلیشنز ہیں، وہ بہرحال بالکل ٹھیک ہونے کی گنجائش ہے. بتائیے گا کہ ابھی جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ریگارڈنگ جو چین اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈیل چل رہی ہے، نیوکلیر جی ڈیل، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اٹ کوڈ فال اپارٹ. اور ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یو این کے جو نیوکلیر چیف ہیں وہ بھی آج جی انہوں نے ایران میں گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ مسئلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ٹائم از رننگ آؤٹ فار دس ڈیل. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ فال اپارٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، فال اپارٹ کی پاسبلٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن دونوں ممالک کی بہت مختلف ہے. ٹرمپ اور امریکہ، اور ٹرمپ ظاہر ہے ان کا جو بہت قریبی جو ایک سینٹر پوائنٹ ہے امریکن فارن پالیسی کا، جس پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ ہے اسرائیل. تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ نہیں چاہیں گے، امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ بالکل ڈیل ہو جائے، ایران کو کچھ پیسے دیے جائیں اور ایران کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ کی جائے، لیکن اس کے بدلے میں، کچھ دینے کے بدلے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو کہ بھئی وہ جتنا بھی انرچ یورینیم ہے، وہ جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل IATA کے یا کسی اور ملک کے حوالے کرے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب سوویت یونین بریک ہوا تھا تو کچھ جو ممالک تھے سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، جو انرچ یورینیم تھا، وہ انٹرنیشنل اٹامک جو ایجنسی ہے اس نے لیا تھا. تو یہ ایک برازیل نے کیا ہوا ہے حوالے، ساؤتھ افریقہ کا ہوا ہے حوالے.